اور بے شک یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کو عبرانی میں یونا اور قرآن پاک میں یونس علیہ السلام کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ آپ 700 قبل مسیح میں امتی کے ہاں نینوہ میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام بنی اسرائیل میں خاندان بنیامین ابن یعقوب علیہ السلام میں سے تھے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر سورۃ النساء، سورۃ الانعام، سورۃ یونس، سورۃ انبیاء، سورۃ الصافات اور سورۃ القلم میں 18 مقامات پر آیا ہے، جبکہ تورات میں آپ کے نام سے ایک صحیفہ بھی منسوب ہے جو 4 ابواب پر مشتمل ہے۔ مورخین کی اکثریت کا خیال ہے کہ بنی اسرائیل نے 600 برس کے مصائب اور آلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جو عروج اور اقتدار پایا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے انتقال پر ختم ہو گیا اور بنی اسرائیل پھر گمراہ ہو گئے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر شاہ نینوہ کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو ملیا مٹ کرتے ہوئے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی اور مسجد اقصیٰ کو لوٹ لیا، تمام ہیرے جوہرات نکال کر بیت المقدس کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا اور اپنے آخری حملے میں 70,000 اسرائیلی قتل کر دیے۔ بادشاہ بنی اسرائیل کو گرفتار کر کے اندھا کر دیا گیا، شہزادے جان بچا کر مصر بھاگ گئے، لیکن بخت نصر برق باد کی طرح وہاں بھی جا پہنچا اور وہ غار تگری بپا کی کہ خدا کی پناہ اربوں روپے کی اشیاء اور 60,000 اسرائیلیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ بخت نصر کے اس حملے نے بنی اسرائیل کی شان و شوکت خاک میں ملا دی۔ بائبل کے تمام نسخے نظر آتش کر دیے گئے، جو اسرائیلی عبادت کرتا پکڑا جاتا اسے وہیں تلوار کی ضرب سے ڈھیر کر دیا جاتا۔ نصف صدی گزرنے کے بعد جب انہوں نے کروٹ لی اور بیت المقدس کو دوبارہ آباد کیا تو ایک رومی نے اٹھ کر انہیں پھر اسفل سفالین میں پہنچا دیا۔ جو قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور بخششوں کا شکر ادا نہیں کرتی، بے شک اس کا یہی حشر ہوتا ہے۔ اس کے بعد عراقیوں کو اقتدار نصیب ہوا، جن میں بابل اور نینوہ دونوں شامل تھے۔ نینوہ اشوری حکومت کا مرکزی شہر تھا، اس کی آبادی 100,000 انفاس سے زیادہ تھی۔ یہ قومیں بت پرست، سرکش و گمراہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ ان کا زمانہ 700 سے 800 قبل مسیح بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور اسماعیل اور یونس السی اور لوط کو بھی، اور ہم نے ان سب کو جہاں کے لوگوں پر فضیلت بخشی تھی، اور بعض ان کے بعض باپ دادا کو، اور جو کچھ اولاد اور کچھ بھائیوں کو بھی، اور ان کو پسندیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا رستہ بھی دکھایا تھا۔ آپ علیہ السلام اسرائیلی بادشاہ جیروم 790 قبل مسیح کے محاصر مردانی ناری سوم کے اہم اثر تھے۔ آپ علیہ السلام کو اشور اسیریا والوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا گیا۔ اس وقت نینوہ سریانی سلطنت کا پایہ تخت تھا۔ یہ شہر موصل کے مقابل دریائے دجلہ پر واقع تھا۔ اس کا رقبہ 1800 ایکڑ تھا۔ اہل نینوہ بڑے دولت مند اور ترقی یافتہ لوگ تھے، مگر دولت کے نشے میں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھولے ہوئے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے انہیں دعوت حق دی، لیکن یہ لوگ آپ علیہ السلام کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے اور قریب سے نکل جاتے تھے۔ انہیں بات سننا گوارا نہ تھا۔ ایک روز آپ علیہ السلام نے قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ راہ راست پر نہ آئے تو 40 روز بعد ان پر عذاب آئے گا۔ لیکن جب عذاب آیا تو قوم اور بادشاہ نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی اور عذاب ٹل گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام عذاب کے ٹل جانے پر اپنے رب سے ناراض ہو کر روم کی طرف چل گئے، جو قدرت کو ناگوار گزرا اور ان پر مصیبتوں کے دن آ گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی بچے ان سے جدا ہو گئے، اور آپ علیہ السلام جس بحری جہاز میں بیٹھے تھے اسے طوفان نے آ گھیرا۔ ملاحوں نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا کہ اس جہاز میں کوئی بھاگا ہوا غلام موجود ہے، اسے دریا میں پھینک دیا جائے تو طوفان ٹل جائے گا اور اس طرح ان کی جانیں بچ جائیں گی۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں۔ جب قرآن اندازی میں بھی آپ علیہ السلام کا نام نکلا تو آپ علیہ السلام نے دریا میں چھلانگ لگا دی اور ایک مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ پھر جب دریائے رحمت جوش میں آیا تو آپ علیہ السلام کو مچھلی نے دریائے فرات کے ساحل پر اگل دیا۔
کتاب نور الیقین کے مطابق آپ علیہ السلام اس وقت بالکل بے دم اور بے حس تھے۔ آپ کی قوت جواب دے چکی تھی کہ باحکم خدا وہاں گدو کی ایک بیل پیدا ہوئی، جس نے پھیل کر آپ علیہ السلام کو اپنے سائے میں لے لیا، اور ایک جنگلی ہرنی آپ علیہ السلام کو دونوں وقت آ کر اپنا دودھ پلاتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام کے جسم میں کامل توانائی آ گئی تو وہ بیل اپنے آپ خشک ہو گئی۔ جب ایک ایک کر کے تمام مصائب ختم ہو گئے اور آپ علیہ السلام کے بدن کو دھوپ لگنے لگی تو آپ علیہ السلام رو دیے، اور اس وقت وہی نازل ہوئی کہ اے یونس، ایک بیل کے خشک ہو جانے پر تو تمہیں اتنا غم ہوا اور میرے لاکھوں بندوں کے عذاب سے بچ جانے پر رنجیدہ ہوئے، حالانکہ وہ بھی تو میرے بندے تھے۔ قرآن پاک میں ان واقعات کو اس طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ اور مچھلی والے یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم اسے پکڑ نہیں سکیں گے۔ آخر کار وہ اندھیروں کے اندر سے اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاس ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ یاد کرو جب وہ بھاگ کر بڑھی ہوئی کشتی پر پہنچے، پھر جب انہوں نے قرآن اندازی کی تو انہوں نے مات کھائی۔ آخر کار ایک بڑی مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ پھر اگر وہ اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتا تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے تھے۔ تفسیر طبری میں لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے نینوا کی طرف چلے، اور نینوا کے قریب پہنچ کر جب ایک چرواہے سے آپ علیہ السلام نے تھوڑا سا دودھ مانگا تو اس نے کہا کہ جب سے حضرت یونس علیہ السلام غائب ہوئے ہیں تب سے ہمارے ملک میں بارشوں کا سلسلہ منقطع ہے، یہاں تک کہ بکریوں کے تھن دودھ سے خالی ہو گئے ہیں، لہٰذا شاہ نینوا نے اعلان کر رکھا ہے کہ جو شخص ان کی خبر دے گا اسے تخت و تاج بخش دیا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے چرواہے کی یہ بات سن کر بکریوں پر ہاتھ پھیرا تو ان کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ چرواہا فوراً سمجھ گیا کہ اس نے بصرت تمام اپنی قوم کے پاس پہنچ کر آپ علیہ السلام کے آنے کی اطلاع دی۔ ایک عالم اس اطلاع پر ٹوٹ پڑا اور نہایت اعزاز و کرام کے ساتھ آپ علیہ السلام کو شہر میں لایا گیا۔ تمام لوگ مشرف پہ ایمان ہوئے۔ قرآن پاک میں مذکور ہے، اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم نے ان کو دنیا میں ایک خاص وقت مقرر تک عیش و عشرت زندگی کے فائدے دیے۔ اس واقعے کے چند برس بعد آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا اور نینوا شہر میں دفن ہوئے۔ چند مفسرین کا خیال ہے کہ آپ علیہ السلام کا مزار کوفہ میں ہے۔